ابن عطاش قسط نمبر 11۔ اگلی صبح اہلیان اصفہان کے لیے بڑی سنسنی خیز تھی۔ کوتوالے شہر نے ایک ایسا شخص گرفتار کر لیا تھا جس نے پولیس کے دستہ سالار کا پیٹ پھاڑ کر اس کی انتڑیاں باہر نکال دی تھی۔ شہر کے ہر شہری کی زبان پر یہی واقعہ تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، کوئی اسے باطنوں کا فدائی بتاتا تو کوئی آسیب زدہ نوجوان۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں۔ صبح ہی صبح حاکم شہر کی سواری کوتوالی آ پہنچی، لیکن قاتل نوجوان ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ حاکم شہر نے حکم دیا کہ نوجوان کو حالت نیند ہی میں قلعے کے تہہ خانے میں پہنچا دیا جائے۔ حاکم شہر نہ چاہتے تھے کہ باطنی اس اکلوتے سراغ کو مٹانے کے لیے کوئی کارروائی عمل میں لا سکیں۔ چنانچہ قاتل نوجوان کو کوتوالی سے قلعہ شاہی میں پہنچا دیا گیا۔ سارے شہر کے کان حکومتی تفتیش کی جانب لگے ہوئے تھے کہ حکومت اس خطرناک قاتل کے بارے میں کس نتیجہ پر پہنچتی ہے، لیکن سب سے زیادہ بے چین نادرہ بیگم تھی۔ اس کا چہیتا اور لاڈلا بھائی انہی حادثات کی نظر ہوا تھا۔ وہ طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد ہی قلعہ شاہی کی جانب چل دی۔ شہر کے لوگ ٹولی در ٹولی ابھی تک کوتوالی کے باہر جمع ہو رہے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ ہونے دی گئی تھی کہ خطرناک قاتل کو کہاں پہنچایا گیا ہے، لیکن نادرہ بیگم کو حاکم شہر نے ذاتی طور پر پیغام دے کر بلوایا تھا۔ دوپہر کے قریب نوجوان ہوش میں آیا تو اس کے سرہانے کھڑے پولیس دستے کے افسر نے دوڑ کر حاکم شہر، کوتوالے شہر اور دیگر افسران کو نوجوان کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ کوتوالے شہر دیوانہ وار تہہ خانے کی جانب دوڑا۔ وہ تہہ خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ نوجوان بقائمی ہوش و حواس اپنے تختے پر اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خودکشی نہ کی تھی، حالانکہ کوتوالے شہر کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ وہ ہوش میں آتے ہی خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا۔ بے شک اس کے پاس ایسا کوئی آلہ نہ تھا جس کی مدد سے وہ اپنی جان لیتا، کیونکہ کوتوالے شہر نے اس کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہ رہنے دی تھی جو خودکشی کے مقصد کی غرض سے استعمال ہو سکتی۔ نوجوان باقائمی ہوش و حواس تھا۔ وہ دیدے پھاڑے تہہ خانے میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کوتوالے شہر نوجوان کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ کوتوال کے ہمراہ صرف حاکم شہر، رئیسہ محل نادرہ بیگم اور ایک دو افسران بالا کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ تفتیش کاری کی ذمہ داری کوتوال کی تھی۔ کوتوالے شہر صلاح الدین ذہنی طور پر رات بھر خود کو تیار کرتا رہا تھا کہ صبح قاتل نوجوان سے تفتیش کے دوران کون کون سے طریقے اختیار کرنے ہوں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے مجرم آسانی سے زبان نہیں کھولتے۔ چنانچہ تفتیش سے پہلے ہی صلاح الدین کے اعصاب تن گئے اور اس نے ایک عزم کے ساتھ اپنا دل مضبوط کر لیا۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد صلاح الدین نے نوجوان سے پہلا سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ لائتس لاما۔ میرا نام لائتس لاما ہے۔ نوجوان کو یوں تیزی کے ساتھ جواب دیتا دیکھ کر کمرے میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ مجرم اور جوان کی آنکھوں میں سادگی بھری حیرت تھی۔ کوتوالے شہر نے پھر سوال کیا، تم کون ہو؟ میں کراختائی ہوں، کرغستان کا شہری۔ لیکن تم لوگ کون ہو اور مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب نوجوان کی آنکھوں میں موجود حیرانی کے سائے زیادہ پھیل چکے تھے۔ نادرہ کے حسین ماتھے پر بل پڑ گئے۔
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں صلاح الدین کی آواز پھر سنائی دی، کیا تم باطنی ہو؟ باطنی؟ نہیں، میں بدھ ہوں، بدھ مت کا پیروکار۔ آپ نے میرا نام نہیں سنا؟ میں لاما ہوں، لائتس لاما، بدھوں کا مذہبی پیشوا۔ کوتوالے شہر کو یوں لگا جیسے نوجوان کی ذہنی حالت ابھی پوری طرح درست نہیں ہوئی۔ اس نے مڑ کر حاکم شہر کی طرف دیکھا اور کہا، امیر محترم، بہتر یہ ہے کہ ہم حکیم اصفہانی کو یہاں بلوا لیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جوان ابھی تک حشیش کے نشہ سے باہر نہیں آ سکا۔ حاکم شہر نے اس بات میں سر ہلایا، گویا یہ حکیم اصفہانی کو بلوانے کا اجازت نامہ تھا۔ کمرے میں موجود ایک افسر کے حکم کی تعمیل میں تہہ خانے کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اب کوتوالے شہر دوبارہ نوجوان کی طرف گھوما۔ اچھا، تو تم بدھ مت کے پیشوا ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم لاما ہو؟ لیکن پہلے آپ تو یہ بتائیے کہ آپ کون لوگ ہیں اور مجھ سے اس لہجہ میں کیوں سوال پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہہ دیا، میں لاما ہوں، میرے سینے پر بدھ کے بوسے کا نشان ہے، یہ دیکھیے۔ نوجوان نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنے سینے سے لباس کا کنارہ ہٹایا اور بدھ کے بوسے کا نشان دکھا دیا۔ یہ لائتس لاما ہی تھا جو گزشتہ 1 ماہ سے قلعہ دزکو میں احمد بن عبد الملک اتاش کے زیر اثر تھا۔ وہ 1 ماہ تک قلعہ دزکو میں رکھا گیا۔ وہاں اسے رات دن حشیش پلائی جاتی رہی اور حشیش کے نشے میں اسے مختلف کام کرنے کی مشق کروائی جاتی رہی۔ چند ہی دنوں میں حشیش نے لائتس کے خون کی نالیوں کو سکیڑنا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ کی رگیں بھی خشک ہو گئی۔ اب اس کی سوچ بچار اس کے لیے اپنے بس میں نہ رہی تھی۔ اسے جو کام کرنے کو کہا جاتا وہ انتہائی تابعداری کے ساتھ وہ کام سر انجام دیتا۔ ایک طرح سے گویا اسے عمل تنوین سے گزارا گیا تھا۔ مسلسل 1 ماہ تک حشیش کے نشے میں مبتلا رہ کر لائتس کو بھول گیا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس دوران اسے خنجر زنی کی مشق بھی کروائی جاتی رہی۔ احمد بن اتاش کا یہی طریقہ تھا۔ وہ اپنے دامے فریب میں پھنسنے والے نوجوانوں کو اسی طرح حشیش کا زہر پلا پلا کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر دیتا اور اپنے مذموم مقاصد پورے کرتا۔ ابن اتاش کبھی کسی نوجوان کے سامنے نہ آتا تھا، وہ خود ہمیشہ خفیہ رہتا تھا۔ اب تک اس کے بچے رہنے کی یہی وجہ تھی کہ اہل اصفہان ابن اتاش سے کچھ تعرض نہ کرتے تھے۔ وہ اصفہان کی گلیوں میں عام پھرتا۔ بازار میں اس کے کپڑے بیچنے کی دکان تھی۔ عامت الناس کی نظر میں ابن اتاش ایک نمازی اور پرہیزگار انسان تھا، لیکن اس کی حقیقت کوئی نہ جانتا تھا۔ فی الحقیقت باطنیوں کے قلعہ دزکو کا وہی سربراہ تھا، لیکن وہ قلعہ کی جانب بہت کم جاتا۔ وہ زیادہ تر شہر کے نزدیک اپنے مشہور دعوت خانے میں مقیم رہتا۔ دن کے وقت ابن اتاش سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کاروبار کرتا، لیکن راتوں میں وہ کیا کرتا تھا یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ لائتس کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اسے کہاں سے لایا گیا ہے اور 1 ماہ تک اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ کہیں کہیں کوئی منظر ایسا تھا جو اس کے ذہن کے پردہ پر آ کر اٹکتا، لیکن وہ اسے الفاظ کا پہناوا پہنا سکنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے گزشتہ 1 ماہ کی باتیں کسی ٹوٹے پھوٹے خواب کی طرح یاد تھی، لیکن جب وہ ذہن پر زور دیتا تو اسے سب کچھ بھولنے لگتا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے گزشتہ شب ایک پولیس افسر کا بہیمانہ قتل کر دیا تھا۔ نادرہ نوجوان کی حالت دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا کہ یہ نوجوان کچھ نہیں جانتا، لیکن پھر وہ سوچتی شاید یہ اداکاری کر رہا ہو۔
کیونکہ باطنیوں کی صلاحیتوں کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ یہی سوچ کر کوتوال شہر نے انتہائی درست لہجے میں لاما سے سوال کیا، نوجوان، اگر سلامتی چاہتے ہو تو ہر بات سچ سچ اگل دو، بصورت دیگر میں تمہیں اذیتیں دے کر بھی سچ اگلوانے کا پورا ارادہ رکھتا ہوں، یوں نہ ہو کہ تم موت کے لیے ترسو اور موت تمہارے نزدیک بھی نہ آئے۔ کوتوال شہر کی باتیں سن کر لائتس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہ پایا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گیا۔ آج کئی روز بعد وہ خود کو بقائمی ہوش و حواس محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اس وقت کہاں تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اس بات کی خبر اس کے فرشتوں کو بھی نہیں تھی۔ لائتس کے خوبصورت چہرے پر مسکینی کے سائے لہرانے لگے۔ بے بسی، معذوری، لا علمی اور بے چارگی کا ایسا تاثر لائتس کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا جسے دیکھ کر نادرہ کا دل کٹنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھی اور کوتوال شہر کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے لائتس کی نظر نادرہ پر پڑی اور وہ حسن کی اس مورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے یہ سورن دیوتا کی وہ دیوی معلوم ہوئی جو ہر بطن سے چاند گرہن کی نشانی لے کر پیدا ہوتی ہے۔ اسے برحبس پد کی بیٹی چندرما کی محبوبہ اپنی نگاہوں کے سامنے محسوس ہونے لگی۔ نادرہ بیگم کا قد و قامت اور خد و خال آسمانی دیویوں سے کم نہ تھا۔ لائتس لاما کی آنکھیں رئیسہ محل نادرہ بیگم پر جم کر رہ گئیں۔ اسی اثناء میں اس نے نادرہ بیگم کی کھنکتی ہوئی آواز سنی، محترم صلاح الدین، آپ اس نوجوان سے نرم لہجے میں بات جاری رکھیے۔ جب تک حکیم اصفہانی نہیں آ جاتے ہمیں کوئی گمان نہ کرنا چاہیے۔ رئیسہ محل کی حیثیت سب جانتے تھے اور حاکم شہر تو رئیسہ محل کے خاص الخاص چاہنے والوں میں سے تھا۔ یہ چاہنا ذومعنی نہ تھا۔ وہ نادرہ کے والد عماد الدولہ کو اپنے دوستوں میں شمار کرتے تھے۔ کوتوال شہر نادرہ کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ غالباً اسے اپنے کام میں رئیسہ محل کی مداخلت پسند نہ آئی تھی، لیکن پھر بھی صلاح الدین نے نادرہ بیگم کی رائے کا احترام کیا اور نرم لہجے میں لائتس سے پوچھا، تم اگر کراختائی ہو اور بدھ مت سے تعلق رکھتے ہو تو پھر یہاں اصفہان میں کیا کر رہے ہو؟ اصفہان؟ کیا میں اصفہان میں ہوں؟ میں تو غالباً کئی روز پہلے رے میں آیا تھا۔ میرے دل میں بعض اسلامی عقائد کے متعلق کچھ سوالات تھے۔ میں بامیان سے ایک قافلے کے ہمراہ رے آیا تھا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میرے ہمراہ میرا زمیل تھا۔ اس شخص کا نام باقر بامیانی تھا۔ اس نے مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیا تھا کہ مجھے میرے سوالات کے جواب قلعہ دزکو کے علماء سے مل سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری مرتبہ میں ایک عجیب سے پہاڑی قلعے میں داخل ہوا تھا۔ لائتس کے چہرے پر سچائی روز روشن کی طرح دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے منہ سے قلعہ دزکو کا ذکر سن کر کمرے میں موجود سب لوگ بری طرح چونکے۔ وہ جانتے تھے کہ قلعہ دزکو باطنیوں کا گڑھ تھا۔ نوجوان نے از خود اس قلعہ کا نام لیا، گویا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی سادگی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا تفتیش کار بھی اسے اداکاری قرار نہیں دے سکتا تھا۔ کمرے میں عجیب طرح کی فضا پیدا ہو گئی۔ اب زیادہ تر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نوجوان جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ نادرہ کا بھی دل بسیج چکا تھا۔ اسے بڑی بڑی آنکھوں والا یہ لڑکا کسی طرف سے باطنی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تہ خانے کے کمرے میں کافی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسی اثناء میں حکیم اصفہانی کے آنے کی خبر ملی تو
حاکم شہر نے انہیں اندر بلوانے کی اجازت دے دی۔ حکیم اصفہانی سیدھے لائتس کے نزدیک آئے اور اس کے پاس ہی چوبی تختے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بڑی گہری توجہ کے ساتھ لائتس کا چہرہ دیکھا، پھر کافی دیر تک اس کی آنکھوں میں جھانکتے رہے اور آخر میں اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کافی دیر تک اس کے نبض کا معائنہ کرتے رہے۔ نادرہ کا چہرے پر تجسس تھا اور اس کی بے چین آنکھیں کبھی حکیم اصفہانی اور کبھی لائتس کے چہرے پر جا ٹھہرتی تھی۔ مزید چند لمحے گزرے تو عمر رسیدہ حکیم اصفہانی چوبی تختہ سے کھڑے ہوئے اور کوتوالے شہر کے نزدیک آ کر کہنے لگے، یہ نوجوان پوری طرح ہوش میں آ چکا ہے۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس نوجوان کو تقریباً 1 ماہ تک مسلسل حشیش کا نشہ دیا جاتا رہا ہے۔ اس بات کا پتہ مجھے رات کو ہی چل گیا تھا، چنانچہ میں نے اسے حشیش کے زہر کے خلاف ایک ایسا سریع الاثر تریاق دیا تھا جس نے اس کی طویل ترین بے ہوشی ختم کر دی۔ یہ 2 پہر تک سوتا رہا اور اب یہ پوری طرح ہوش میں ہے۔ حکیم اصفہانی نے گویا نوجوان کے بے قصور ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ نہ جانے کیوں نادرہ کے دل میں خوشی کی لہر اٹھی۔ شاید وہ لائتس کے سادہ اور خوبرو چہرے سے متاثر ہو چکی تھی۔ لائتس ابھی تک کچھ نہ سمجھ پایا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح ایک ایک کا چہرہ دیکھتا اور بے بسی کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ حکیم اصفہانی کے بتائے ہوئے نتائج کوتوالے شہر کے لیے مایوس کن تھے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ نوجوان پولیس افسر کا قتل کرتے وقت اپنے حواس میں نہیں تھا، بالفاظ دیگر بے قصور تھا۔ لیکن حاکم شہر مایوس نہیں تھا۔ اس نے تمام حالات کو سمجھتے ہوئے فوری فیصلہ کیا اور ایک قابل والی شہر کے انداز میں بات کرنے لگا۔ صلاح الدین، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ بے شک یہ نوجوان بے قصور ہے، لیکن ہمیں اس کی بدولت ایک بڑا ثبوت مل گیا ہے کہ قلعہ دزکو کے باطنی اہل اصفہان کے خلاف گزشتہ 2.5 ماہ سے سرگرم عمل ہے۔ اب معاملہ صاف ہے۔ میں آج ہی سلطان معظم کی طرف قاصد روانہ کر کے قلعہ دزکو پر حملہ کرنے اور اسے مسمار کرنے کا اجازت نامہ طلب کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اہل اصفہان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں دزکو کے باطنیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک اہم قلعہ ہے، چنانچہ سلطان معظم کا اجازت نامہ بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہ قلعہ تسخیر کرنے کے لیے شاہی فوج کی ضرورت بھی پڑے۔ نادرہ بیگم نے ایک لمبی سانس لی، گویا اس پر صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ حکیم اصفہانی کو جانے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ لائتس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ سر دست اس نوجوان کا سرکاری تحویل میں رہنا ہی مفید اور نتیجہ انگیز ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حاکم شہر نے لائتس کو اسی قید خانے میں رکھنے کا حکم برقرار رکھا اور تہہ خانے کے کمرے